السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سامعین کرام، آج ہم ایک محترم ماہ میں ہے، مہینے میں ہے، وہ یہ ہے رمضان کے مہینے. اس کے بارے میں سب لوگ جانتے ہیں، اس کے فضائل. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کہا ہے، سورہ البقرہ آیت نمبر 183، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تم تقوی اختیار کرو. اور سورہ بقرہ میں ہی آیت نمبر 184 اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. آپ لوگ روزہ رکھنا وہ بہتر ہے، آپ لوگوں کو بہتر ہے. ان کنتم تعلمون، اگر آپ لوگ جانتے ہو، آپ لوگ باعلم ہو. اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 133 میں کہا، یہ فرض ہے، ضرور روزہ رکھنا ہے، کیونکہ لیے وہ پہلے لوگوں پر بھی فرض تھا. اس لیے آپ لوگ تقوی اختیار کرو. سب سے اہم تقوی ہے، وہ اختیار کرنے کے لیے، وہ ملنے کے لیے ضرور روزہ رکھنا ہے. آیت نمبر 184 میں اللہ نے کہا، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، آپ لوگ روزہ رکھنا آپ لوگوں کو بہتر ہے، خیر ہے. آپ لوگ اگر جانتے ہو اس کے بارے میں. یہ سب ہر گناہوں سے روک دیتا ہے روزہ، اور کئی زیادہ سے زیادہ مرضوں سے بھی روک دیتا ہے روزہ. یہ مبارک مہینے میں ہم 30 دن مکمل روزہ رکھتے ہیں. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں، وہی سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 185 میں 183 184 میں نے بیان کیا. 185 میں اللہ نے کہتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. وہ ماہ رمضان کے مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے، جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہا ہے، وہ رمضان کے مہینہ اس میں قرآن شریف اتارا گیا ہے. قرآن شریف کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں، ہمارا زندگی بھر مکمل زندگی میں ہر دن رات ہم بیان کرتے رہتے ہیں.
یہ کافی نہیں ہوتا، اس کو مکمل کرنے کو نہیں ہوتا۔ پرانے زمانے میں زیادہ سے زیادہ، بہت زیادہ، ہزاروں سے، 10,000 سے زیادہ وہ علماء لوگ اس کے تفسیر لکھے ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ مجلد کا کبھی ایک تفسیر ہوتا ہے 1000 مجلد، اس جیسا، اس سے آگے یا تو کم، بہت زیادہ مجلد کا الگ الگ مفسروں نے کتاب لکھے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کسی کو بھی وہ لکھ کے اس کو ختم نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ یہ خالق کا، یہ اللہ تعالی کا یہ کلام ہے، بلکہ ہم کیا کرنا ہے، اس کو پڑھنے کو کوشش کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وہ جو قرآن شریف اتارا گیا ہے وہ رمضان کے مہینے میں، اس میں سے سمجھ سکتا ہے کیا ہے اس کا فضائل، رمضان کے فضائل کیا ہے کر کے ہم کو سمجھ سکتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام جنہ الی آخر الحدیث۔ یہ حدیث لمبی ہے۔ الصیام جنہ، یہ روزہ جو ہے وہ ڈال ہے، مطلب وہ پروٹیکشن ہے، وہ ہر طرح کی گناہوں سے، ہر طرح کی مرضوں سے ہم کو حفاظت کرتا ہے روزہ۔ اور ایک حدیث ہے روزے کے بارے میں، بخاری شریف میں، صحیح مسلم میں اور سیاستہ کے دوسرے کتابوں میں الگ الگ بہت زیادہ احادیث ہے۔ اور ایک حدیث ہے صوموا تصحوا، آپ لوگ روزہ رکھو، بعد میں صحت مند بن جاؤ۔ روزہ رکھنے میں آپ لوگوں کو صحت ملتا ہے، کئی طرح طرح کی مرضوں کو یہ روک دیتا ہے۔ اس کے بارے میں کئی سائنٹسٹوں نے، باحثوں نے، ریسرچروں نے الگ الگ کتاب لکھے ہیں۔ 48 سال ریسرچ کر کے ہربرٹ شلٹن کر کے ایک ریسرچر نے ایک کتاب لکھا ہے، اس کا نام ہے فاسٹنگ کین سیو یور لائف۔ روزہ جو ہے وہ آپ لوگوں کا زندگی کو وہ سلامتی میں رکھتا ہے، سب مرضوں سے، خطرناک چیزوں سے حفاظت رکھتا ہے یہ روزہ۔ آپ لوگوں کا بدن کو یہ بچاتا ہے۔ ابھی سوچنا ہے، اس جیسا بہت زیادہ سائنٹسٹوں نے، ریسرچروں نے اس کے بارے میں بہت زیادہ لکھے ہیں۔ انشاءاللہ یہی مہینہ میں وہی کلاس ہوگا، یہ رمضان کے، یہ روزے کے فوائد کیا ہے۔ انشاءاللہ آپ لوگ جو سننے والے، میرا کلاس جو سنتے ہیں، آپ لوگ میرے لیے لمبی عمر اور صحت کے لیے دعا کرنا ہے۔
اور میرا الگ الگ مراد ہے، ارادہ ہے، یہ پورا مکمل ہونے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے آپ لوگ دعا کرنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔